کہ قرآن کے ساتھ اس امت کی تقدیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دیا ہے، اور یقیناً دوبارہ پوری قوت کے ساتھ اس امت کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم جو مختلف آستانوں پر جاتے ہیں اس کی بجائے خدا اور اس کے رسول کے آستانے پہ آ جائیں۔ اسی میں اللہ نے ہماری کیا رکھی ہے، جس پر ہم کو عقیدہ ہمارا ہے، جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، اس کے عالم دین کا ہم قرآن پڑھیں، لیکن ترجمے سے پڑھیں تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ افتتاحی کلمات کے لیے محترم عبدالحسیب بھاٹکر صاحب، ناظرین جماعت اسلامی شہری ممبئی سے درخواست کروں گا کہ آپ افتتاحی کلمات پیش فرمائیں۔ نحمد و صلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم اور معزز مختلف مسالک کے علماء اکرام اور بہت ساری سماج میں اہم خدمات انجام دینے والے ذمہ داران اور اسی کے ساتھ اخبارات کے جو صحافی حضرات ہیں، ان سب میں آج کے اس رجوع الی القرآن کی ایک خصوصی نشست میں استقبال کرتا ہوں کہ آپ حضرات بمبئی کی اپنی اہم ترین جو دوسری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اتنے مصروف اوقات میں آپ نے اس موضوع کی اہمیت کو سمجھا اور اپنا قیمتی وقت یہاں دیا۔ یہ نشست میں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ محترم رضی الاسلام ندوی صاحب جب اپنی بات رکھیں گے تو آپ حضرات بھی خود اس سلسلے میں کچھ اپنی تجاویز، آراء پیش کریں تاکہ ہم اس رجوع الی القرآن کو پوری ملت کا حصہ بنا سکیں۔ اگر در حقیقت ہم اگر غور کریں تو آج جو ملت جس صورتحال سے دوچار ہے، محمود الحسن صاحب نے جب وہ مالٹا میں قید تھے تو مفتی شفیع صاحب نے اس کو لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت غور کیا کہ آخر یہ جو امت ہے، آخری نبی کی امت، آخر کیوں یہ اتنا ذلیل و خوار ہے۔ تو بہت غور کرنے کے بعد مجھے اللہ نے یہ سجایا کہ دو باتیں ہیں جو امت کے اندر ایک نمایاں کمی ہے، جسے اگر یہ دور کرے تو یہ امت پھر سرخرو ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک انہوں نے کہا کہ اس میں قرآن کے ساتھ اس امت نے تعلق کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا، اور دوسرا ہمارا آپس میں انتشار۔ یہ دو باتیں اگر ہو جائے تو یہ امت پھر سے آخری نبی کی امت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سرخروی رکھی ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ قرآن کے ساتھ اس امت کی تقدیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دیا ہے، اور یقیناً ہماری امت کے اندر جو نوجوان طبقہ ہے آج بھی قرآن کے حوالے سے کوئی اگر بے ادبی کرتا ہے یا گستاخی کرتا ہے تو آپ دیکھیے کہ وہ اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن اس کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ لیکن مستقل اپنے معاملات میں، اپنے گھروں میں، اپنی زندگی میں قرآن کے ساتھ جڑنا، یہ پہلو سے کہیں نہ کہیں ہم یہ پاتے ہیں کہ ہمارے اندر کمزوری ہے۔ اور علماء اکرام جو انبیاء کے وارث ہیں، دین کی ایک اہم ترین منصب پر وہ فائز ہیں، اگر وہ اپنے جمعہ کے خطبوں میں وہ قرآن کے ساتھ جو سمجھنا اور اس کے لیے اپنی زندگی میں ڈالنا پہ مسلسل کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دوبارہ پوری قوت کے ساتھ اس امت کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم جو مختلف آستانوں پر جاتے ہیں اس کی بجائے خدا اور اس کے رسول کے آستانے پہ آ جائیں۔ اسی میں اللہ نے ہماری کیا رکھی ہے، ترقی مضمر رکھی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس لیے جو مولانا محمود الحسن صاحب نے یہ بات کہی کہ میں نے یہ سوچا کہ میں اب قرآن کا ترجمہ کروں گا اور عام جو مسلمان ہیں وہ قرآن سے کیا ہو جائے، رجوع ہو جائے، اس لیے کہ علماء کرام تو عربی زبان جانتے ہیں، اس کو ترجمے کی کیا ضرورت ہے۔ تو وہ بات یہ تھی کہ ہم جس مسلک سے بھی، جس پر ہم کو عقیدہ ہمارا ہے، جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، اس کے عالم دین کا ہم قرآن پڑھیں، لیکن ترجمے سے پڑھیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا پیغام بھیجا ہے۔ تو یہ رجوع الی القرآن کی مہم در حقیقت یہ جماعت اسلامی کی مہم نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری ملت کی ذمہ داری ہے۔ ہم صرف یہ کر رہے ہیں کوشش کہ آگے بڑھ کر جو آپ لوگ ذمہ داری کو ادا کر رہے تھے اسی کو ہم ایک تعاون دے کر اور تیز کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اسی وقت پوری طرح کامیاب ہو سکتی ہے جب ہم نے کا ہر شخص اپنے علاقے، اپنے محلے، اپنے مساجد میں اس کے لیے کیا کرے، قرآن سے لوگوں کو جوڑنے کی کیا کرے، کوشش کرے۔ حالیہ دنوں میں پروفٹ فار آل پر جیسا آپ دیکھیے بمبئی شہر میں الحمدللہ بہت اچھی
کام کیے. تو اب یہ قرآن، ایک ہمارے پاس قرآن ہے اور ایک صاحب قرآن ہے، دو ہی چیزیں ہمارے پاس. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن سے رجوع ہونے کے لیے ہم کو ہمارے جو اجتماعی میٹنگ بھی ہوتی ہے وہاں بھی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسا سمجھیے کہ تبرک کے طور پر کیا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاملات قرآن کی بنیاد پر ڈسکس نہیں ہو پاتے، ہمارے معاملات قرآن کی بنیاد پر نہیں آتے کہ اس میں کیا رہنمائی کی ہے. تو یہ پہلو ایسا ہے جو اگر ہمارے تمام اہل علم حضرات، دانشور حضرات اس پر توجہ دیں تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہ مہم، میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنی سطح پہ کرنا چاہیے. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جو اس تعلق سے جو عوام کے اندر اویئرنیس کے لیے جو فولڈرز بنائے، جو سوشل میڈیا پہ تقریریں آئیں، آپ اپنی جماعت، اپنی تنظیم کے نام سے اس کو چھاپیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جماعت اسلامی کا نام ڈالیں، کیونکہ قرآن کسی جماعت کا نہیں ہے، قرآن تو تمام انسانوں کے خالق کا کلام ہے اور وہ تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے. تو اس میں آپ اپنی سطح پر جو اس میٹر کو بھی لے کر سکتے ہیں، تاکہ ہم یہ چاہے کہ پوری ملت اس قرآن کے ساتھ کیا ہو جائے، جڑ جائے. اور انشاءاللہ اسی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسائل کا کیا رکھا ہے، حل رکھا ہے. میں زیادہ نہ بات کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رجوع القرآن کو میری اپنی ذات کے لیے بھی یہ مخاطب ہوں، اور ہم سب لوگ بھی اپنے گھر، اپنے محلے میں اگر یہ انشاءاللہ سرگرمی انجام دیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ.